اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوالات میرے پاس آتے ہیں کہ بھئی دین میں ہم کو بڑی مشکل ہو رہی ہے، دینداری کی زندگی گزارنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں۔ بچوں کی طرف سے بھی کچھ پرابلمس ہیں، وائف کی طرف سے بھی ہے، مالی حالات خراب ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں سیٹ کی طرف سے پرابلم ہے، ہم اپنی کمپنی چلاتے ہیں تو نوکروں کی طرف سے پرابلم آ رہی ہے، کاروبار بالکل بازار ٹھنڈا ہے۔ اس حالت میں دین پہ بھی چلیں تو میرے بھائی اسی حالت میں ہی آپ کو دین پہ قائم رہنا ہے۔ دین اصل میں ہے کیا؟ ہم لوگوں نے دین کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے، اور غلطی پہ جمے ہوئے بھی ہیں۔ وہ پرانا کچرا اپنے دماغ سے نکالنا نہیں چاہ رہے۔ وہ کچرا کیا ہے؟ یا تو صوفیزم ہے، تصوف، بس فقیر بن جاؤ، نکل جاؤ جنگلوں میں، سنیاس لے لو، یا پھر تھیلے ڈال لو، نکل جاؤ، بس تھوڑا سا یہ کر لیے، دینداری جمعہ مبارک بھیج دیے تو ہمارے دل کو تسلی مل گئی کہ ہم نے کچھ دین کا کام کر لیا ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی ہے، روزے رکھ لیے، وظیفے کچھ پڑھ لیے، پنسورہ پڑھ لیا، بس منزل پڑھ لی، تو یہ تصوف ہے یہ۔ اور دوسرا کچرا کیا ہے؟ دوسرا کچرا جو ہے فلسفہ ہے۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں، ہر چیز پریکٹیکل نظر سے دیکھنا۔ ایسے کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہو جائے؟ یہ فلسفہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں اس میں اکثریت یہودیوں کی اس لیے برباد ہوئی کہ وہ صوفیزم میں چلے گئے، اس کے بعد وہ پھر فلسفے میں بھی آ گئے، لیکن زیادہ جو فلسفے میں آ کے برباد ہوئے وہ عیسائی تھے۔ یہ فلسفہ ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ تھوڑی سی عقل استعمال کرنے پہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فلسفے والے بیسیکلی فلاسفی جسے کہتے ہیں، فلاسفی تو تم تو ماننا چاہیے پھر کہ پھر آدم کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اگر بائبل کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، تو پھر یہ بات مانو کہ اس دنیا کی ابتدا ہوئی کیسے پھر۔ اس لیے ہوگی نا کہ ایک مرد بنے گا، پھر ایک عورت بنے گی، جوڑا بنے گا۔ پھر انڈا اور مرغی کا سوال یہی آ گیا، پہلے انڈا تھا یا پہلے مرغی؟ تو آپ فلاسفی والے جواب نہیں دے سک رہے۔ یہ نیچر ہے، پھر وہ گھوم پھرا کے جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری پہ لا دیتے ہیں۔ یہ نیچر ہے، یہ اتفاق ہے۔ وہاں انہوں نے اسلام کو، اللہ کو، دین کو نیچر کا نام دے دیا ہے، بس اس پہ آ کے اپنی عقل ٹیکا لگا دیتی ہے ان کی۔ تصوف کیا ہے؟ صوفیزم کیا ہے؟ کہ بھئی دنیا گندی چیز ہے، دنیا کے پاس نہیں جانا، دنیا میں پڑنا نہیں ہے، دنیا کے جھمیلوں میں، یہ گھر، یہ تجارت اور یہ بزنس اور یہ نہیں، اللہ اللہ کرتے بیٹھو، وظیفے پڑھتے رہو، اللہ مل جائے گا۔ چلو مل گیا، اس کے بعد اللہ جب مل گیا، اس کو آپ نے اپنا تعارف حاصل کر لیا اور اس کا تعارف ہو گیا، اور وہ درجات ہیں نا ان کے پاس، یہ پہلے کیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، معرفت ہے، حقیقت ہے، اور طریقت ہے، اور فلاں ہے، امک ہے، ڈمک ہے، آخری میں تخت ہے لاش لٹانے کا۔ تو وہ طریقت، وہ حقیقت، وہ فراغت، وہ الفت، وہ ساری محبت، وہ کہاں ہیں؟ یہ سب کر کے جس مقام پہ آپ پہنچے ہیں، بڑا آپ نے نروان حاصل کر لیا ہے بدھا کی طرح، یہ صوفیزم کا کنگ ہے وہ۔ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ چلیے آپ نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ تو آپ کو جانتا ہی ہے آپ کیسے ہیں، آپ کے دل سے ایک رشتہ بھی جڑ گیا اللہ کا۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی میرے کو یہ کر دے، اور اس کے بعد معاف کر دے قیامت کے دن۔ کس بات پہ معاف کرے آپ کو؟ آپ کو ایک انسان بنایا، دو آنکھیں دی، دو کان دیے، ناک دیا، دانت دیے، دماغ دیا، سر دیا، بال دیے، ہاتھ پیر دیے، کہ تم دوسرے انسانوں کی مدد کرو، دنیا میں بھی شادی کرو، بیوی بچے پیدا کرو، وہ ذمہ داریاں اٹھاؤ پورے، جو تمہارے اندر میں نے دین ڈال کے بھیجا ہے حصہ، الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کو صحیح طریقے سے یوز کر کے بتاؤ، جو صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں، ورنہ کھانا چھوڑ دو نا۔ پھر بھوک کیوں لگتی ہے تم کو؟ نیند کیوں آتی ہے تم کو؟ پیاس کیوں لگتی ہے؟
چھوڑ دو پھر صوفیزم میں، مر جاؤ لٹک کے. یہی ہوتا ہے، ہڈیوں کا ہار بنے ہوئے فقیر بابا، داڑھی کا کوئی حساب نہیں، وہ بال اندر گچیاں ہوتے 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 آپ نے دیکھا ہوگا سادھوؤں کو. ویسے کیا ہے یہ؟ صوفیزم ہے کہ بابا نکل گئے ہیں، رام رام جپنا پرایا مال اپنا. وہی حال ہمارے لوگوں کا ہے. کیا ہے؟ مرشد ہے، صاحب ہے، قلعہ گولکنڈہ میں خالی سگریٹ پی کے زندہ رہتے ہو. اچھا صوفیزم ہے یہ. تو یہ کچرا اپنے دماغ سے نکالیے. اسلام بالکل ایک سیدھی اور متوسط راہ دکھاتا ہے. وہاں عقل استعمال کرنا بھی سکھاتا ہے، فلسفی بھی سکھاتا ہے، صوفیزم بھی سکھاتا ہے، اور دونوں کی لیمٹس بھی بتاتا ہے. دیکھو اگر اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اکیلے میں رات میں جب دنیا سو رہی ہے، جب اٹھو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور اللہ کے سامنے اکیلے میں بیٹھو، ایکانت میں بیٹھو، میڈیٹیشن کرو، تہجد کی نماز پڑھو. یہ لیول تک صوفیزم ٹھیک ہے. اکیلے میں بیٹھو، قرآن پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے رہو. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں صوفیزم میں کہ آپ نے اللہ کو پہچان لیا، اس کے بعد اللہ سے پوچھیے اہدنا الصراط المستقیم، میں کیا کروں؟ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو عید کو کپڑے دلانا ہے، ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی فیس بھرنا ہے، بچے میرے مر رہے ہیں، بیوی میری غلط راستے پہ جا رہی ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کا خرچہ اٹھانے کے لیے بیوی جو ہے سلائی مشین لے کے سلائی کر رہی ہے، اور تم بے غیرت آدمی جماعتوں میں پھر رہے ہیں. صوفیزم، یہ صوفیزم ہے. بس گلی گلی گھومنا پھرنا، مسجدوں میں چولہے چڑھا کے کھانا کھانا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے ایک غلط کتاب، ایک جھوٹی کتاب کا پرچار کرنا. دین کا دال بھی نہیں ہے اس کے اندر، جھوٹ بھرا ہوا ہے، مور دین 50% جھوٹ بھرا ہوا ہے. اور آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، بھئی اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اور یہاں فلسفی میں ہے جو ہے تو وہ منکر حدیث ہو جا رہے ہیں. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات کو بدل دے رہے ہیں. فلسفہ تو یہ کہتا ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اسلام آپ کو جو ہے سمجھاتا ہے آپ کی عقل استعمال کرنے کے لمیٹیشنز کیا ہیں. آپ خواہ آسمان پہ آ کے دیکھنے کی کوشش مت کیجیے اللہ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ لکھتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے. یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تم ایک قدم آؤ وہ تمہاری طرف 10 قدم آئے گا. اللہ کے پیر بھی ہے، اللہ کا دل بھی ہے، وہ رحم دل ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، رحمان اور رحیم. غرض یہ کہ آپ اتنی زیادہ فلسفی پہ مت جائیے کہ آپ ادھر اللہ کو دیکھے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کو دیکھے بغیر رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پوری حدیثوں کے ذخیرے کو آپ 1 منٹ میں ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، اہل قرآن بن کے، اہل حدیث بن کے پوری قرآن کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں. یہ بھی صوفیزم کا ایک حصہ ہے. دیکھیے اب آپ شیعہ فرقہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، اب ادھر جائیے تو ہندوؤں میں ہندو، کرسچن، یہودی، یہ سب صوفیزم کے مارے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب صوفیزم ان کے اندر بھسا ہوا ہے کہ بڑے جو بول دیے سن لینا، وہ یہ وظیفے پڑھ لینا، 33 وقت یہ پڑھ لو، 20 وقت یہ پڑھ لو. ادھر اب آپ چلے جائیے فلسفی میں تو لوگ بولیں گے یہ کیا بکواس ہے یہ. تو یہ ایکسٹریم سے بچیے، قرآن کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہوئے پڑھیے، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، جسم سے بھی، پیٹ سے بھی، اور اپنے اخلاق سے بھی. اسلام علیکم.